دورے رعایا میں جہاں بکری نہ مرے، جہاں کتا نہ مرے، ان کے دورے خلافت میں انہوں نے کتنا عدل کیا ہوگا، کتنا انصاف کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے احکام کو ہر ایک کے سامنے واضح کھول کر بیان کر دیا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہر ایک شریعت پر عمل کرتا، چاہے وہ حاکم وقت ہو، چاہے بڑے عہدے پر ہو، چاہے وہ امیر کبیر ہو، چاہے وہ کسی غریب بستی کا ہو، فقط ہر ایک کے لیے قانون برابر تھا۔ آپ نے ہر ایک کے لیے برابری رکھی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا۔ رات کے عالم میں، رات کے پہر میں جب ساری رعایا سو جاتی، خود اٹھ کر پہرا دیتے، گلیوں کا چکر لگاتے اور اپنی رعایا کی حفاظت کرتے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے وہ بھی ہر ایک کو پتہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے قبل چھپ کر عبادت کی جاتی تھی۔ اگر کوئی نماز پڑھتا تو وہ بھی چھپ کر پڑھتا، ہر ایک عمل چھپ کر کیا جاتا۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اسلام لے کر آئے، کلمہ پڑھا، تو فرمایا اب نماز سامنے پڑھو، اذان بلند آواز میں دو، ہر ایک عمل سامنے کرو۔ فرمایا اب عمر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے۔ عالم کفر کے بانوں میں زلزلہ طاری ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج کوئی ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے، فرمایا کہ آج وہ آئے اسلام کا راستہ رکھے، فرمایا عمر اس کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ یہ اتنی طاقت، اتنی جرأت، اتنی حضور علیہ السلام نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا، پھر وہ نام نہاد مسلمان نہ مانا، تاجدار صداقت کی بارگاہ میں گیا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں پہنچا، آپ نے بھی وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، اب پھر بھی نہ مانا، فاروق اعظم کی بارگاہ میں گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیے، آپ نے تلوار لگا لی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور اللہ رب